سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر صدقت یا رب العالمین وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ المجادلہ قرآن عظیم کی سورت نمبر 58 ہے۔ اس سورہ پاک میں 3 رکوع ہیں، 22 آیتیں ہیں، 473 کلمے اور 1792 حروف شامل ہیں۔ یہ سورہ پاک پوری کی پوری مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق کے بعد اس کا نزول ہوا شوال 5 ہجری میں۔ اس سورہ پاک کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدہ خولہ بنت ثعلبہ، یہ حضور کی ایک صحابیہ ہیں، ان کی شادی ہوئی تھی اپنے چچا زاد بھائی اوس بن صامت کے ساتھ۔ کسی بات پر دونوں میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا اور جھگڑا بڑھتا گیا۔ اوس بن ثعلبہ عمر میں زیادہ تھے اور بزرگ تھے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی بات ان کے مزاج کو ناگوار گزرتی اور وہ بیوی سے جھگڑا کرتے، چڑچڑا پن ان کی طبیعت میں آ گیا۔ ایک دن اسی جھگڑے میں وہ اپنی بیوی سے کہہ بیٹھے انت علیہ کظہر امی، کہ تم مجھ پر آج کے بعد میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، ماں کی طرح ہو۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے جب یہ جملہ سنا تو از حد پریشان ہو گئی۔ بچے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے مجھے طلاق دے دی، ماں کی طرح کہہ دیا۔ اور اس دور میں، دور جہالت میں، اگر کوئی اپنی بیوی سے ایسے کہہ دیتا تو اس کو طلاق تصور کیا جاتا کہ تم آج کے بعد مجھ پر میری ماں کی طرح ہو۔ عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے زہار کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ زہار کرنا۔ تو یہ زہار کر لیا انہوں نے۔ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرے خاوند بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑے ہو گئے ہیں اور غصے میں آ کر انہوں نے میرا بنا بنایا گھر اجاڑ دیا ہے، اور یہ جملے انہوں نے مجھ سے کہے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی حال بتائیے تاکہ میرا گھر بچ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ سے کہا کہ ابھی تک میرے پاس بھی اس مسئلے کی کوئی آیت یا کوئی حال نازل نہیں ہوا، لہذا انتظار کرو۔ وہ گھر تشریف لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوے کے انداز میں ذکر کرنے لگی، مولا میں نے غلطی تو کوئی نہیں کی تھی، تو میرے اوپر یہ پہاڑ گر گیا۔ اب میں اگر بچوں کو اس کے پاس چھوڑ دیتی ہوں تو میرا گزارا کوئی نہیں، اگر بچے میں لے آتی ہوں تو میں ان کی وہ پرورش نہیں کر سکوں گی جو خاوند کے ہوتے ہوئے ہو سکتی تھی۔ دل سچا تھا، دل ہی دل میں جب یہ باتیں کیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں جبریل امین حاضر ہوئے اور سورہ المجادلہ کی پہلی 4 آیتیں اس مضمون میں نازل ہوئیں۔ گویا آپ کے واقعے کو قرآن پاک میں اللہ کریم نے حل فرما دیا۔ اس دن کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ان جیسے جلیل القدر صحابہ کرام حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے۔ ایک دن آپ سفر پہ جا رہے تھے سیدنا فاروق اعظم، تو راستے میں ایک بوڑھی نے آپ کو ہاتھ دیا اور روکا، آپ فوراً رک گئے، رک کے گھوڑے سے نیچے اترے، ان کے ساتھ ایک طرف چلے گئے اور پھر دیر تک ان کی باتیں کھڑے کھڑے سنتے رہے۔ پھر وہ اپنی بات پوری کر کے چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو غلاموں نے کہا جناب آپ نے بڑا عجیب ماجرا کیا، ایک بڑھیا کے لیے اتنے قریش کو منتظر رکھا، اتنا بڑا قافلہ آپ نے روک دیا، اور ایک بڑھیا کی بات سننے کے لیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے کم فہمو، تم کیا جانو اس بڑھیا کی قدر کیا ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کے شکوے کو سن کر اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے آیتیں نازل فرمائیں، جس کا شکوہ سن کر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں۔ یہ اگر مجھے کھڑا رکھتی، ساری رات بھی کھڑا رکھتی، تو میں اس کے پاس کھڑا رہتا۔
اس طرح کر کے پھر صحابہ ان کا ادب کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس سورہ پاک کا شان نزول ہے۔ ابتدائی 4 آیتوں میں زہار کے مسئلہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ 7ویں اور 8ویں آیت میں منافقین جو خفیہ منصوبے بنایا کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف اور چھپ چھپ کر مشورے کرتے تھے، اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے، ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ تمہاری حرکتوں سے اللہ خوب واقف ہے اور تم قطعاً اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ آیت نمبر 11، 12 اور 13 میں مجلس کے آداب کیا ہیں۔ جہاں کہیں لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں، لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو کس طرح بیٹھنا چاہیے، یہ بتایا گیا ہے کہ تم آپس میں سکڑ جایا کرو، اپنے پہلو قریب کر لیا کرو تاکہ ہر شخص کو باوقار جگہ مل سکے۔ ایسا نہ ہو کہ اسے دہلیز پر بیٹھنا پڑے یا وہ شخص کھڑا رہنے پر مجبور ہو، تو اس طرح عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور اسلام عزت نفس کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح آخری رکوع میں بتا دیا کہ انسانوں کے 2 گروہ ہیں، ایک گروہ ہے حزب الشیطان، شیطان کا گروہ، اور دوسرا گروہ ہے حزب اللہ، اللہ کا گروہ۔ ہمیشہ اللہ کا گروہ ہی برتری والا ہے، خیر والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے گروہ میں شامل ہوں گے، پروردگار عالم انہیں خیر عطا فرمائیں گے، اور ان کی خصوصیات بھی بیان کر دیں تاکہ ہر شخص اپنے بارے میں اچھائی کا اور اچھے گروہ کا فیصلہ کر سکے۔ یہ پریسی ہے اس سورہ پاک کے مضامین کی۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم پہلی 4 آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں جس میں زہار کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ جب وہ شکوہ حضور کی بارگاہ میں بھی کر لیا اور اللہ کی بارگاہ میں بھی خولہ بنت صامت نے اپنے تکلیف کو بیان کیا تو اللہ کریم نے جواب کیا دیا۔